میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام پیش خدمت ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے جو بڑے بڑوں نے آپ کو دیا، اور آپ کو شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ واقعی بہت زبردست شاعر، بہت ہی کمال کے عاشق رسول، اور فن نثر نگاری پر آپ کا جو عبور ہے وہ قابل دید ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ تعجب میں چلے جاتے ہیں جب آپ کوئی شعر کہتے ہیں، اور ایک ایک کلام آپ کا یوں کہیے کہ کئی لوگوں کے بڑے بڑے دیوانوں پر، پوری کتابوں پر بھاری ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، اور پھر یہ خود انہوں نے زبردست شاعری کی پڑھائی بھی کی، اور پھر عشق رسول کا وہ دریا جو نسلاً بعد نسلیں ان کے سینے میں موجزن تھا، اور جو اعلیٰ حضرت کی صحبت اور اس گھرانے کی تربیت کا ایک نتیجہ تھا، وہ ان کی شاعری میں الحمدللہ نظر آتا ہے۔ آپ کی نعتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نعت، اور مدنی چینل کی یہ کاوش آپ کی نعتوں کو بیان کرنا، ان کو سمجھانا، اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ایک ایک شعر کی وضاحت آپ تک پہنچانا، اس کا اصل مقصد اور غرض و غایت یہی ہے کہ آپ تک بزرگان دین کے عشقی انداز اور محبت مصطفیٰ کے والہانہ طریقے بتائے جائیں کہ وہ کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جس کلام کی ہم وضاحت سنیں گے، اسے طرز میں بھی سنیں گے، وہ کلام بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، قاف کی ردیف سے ہے، قاف موٹا قاف، اور آخری جو اس کا ردیف کا لفظ ہے وہ ہے رونق۔ رونق یہ ہم ویسے بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، رونق میلہ لگا ہوا ہے، لوگ آئے ہیں، لوگ جمع ہیں، کوئی بڑا ہی اچھا چراغاں والا معاملہ ہے اور ایک چمک دمک ہے، اسے رونق کہا جاتا ہے۔ تو رونق کے لفظ کو اس کلام میں بار بار استعمال کیا ہے۔ بڑی خوبصورت نعت ہے، مطلع ہے، تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق۔ اس کلام میں بڑے خوبصورت اشعار آپ نے بیان فرمائے ہیں، اور تقریباً اس کلام میں 12 اشعار ہیں، اور 12 اشعار ہم آپ کو طرز میں بھی سنائیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ان کی وضاحت بھی آپ کو بتائیں گے، مشکل الفاظ کے میننگ بھی اسکرین پر دکھائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان اشعار کی تشریح بھی کی جائے، اور بعض اوقات کسی شعر کو کسی شعر سے سمجھا جاتا ہے تو ان کے ہم معنی اشعار کو بھی بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، رہے نہ عفو میں پھر ایک ذرہ شک باقی، رہے نہ عفو میں پھر ایک ذرہ شک باقی، رہے نہ عفو میں پھر ایک ذرہ شک باقی، جو ان کی خاک قدم ہو قبور کی رونق، جو ان کی خاک قدم ہو قبور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ظہور
ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، نہ فرش کا یہ تجمل نہ عرش کا یہ جمال، نہ فرش کا یہ تجمل نہ عرش کا یہ جمال، فقط ہے نور و ظہور حضور کی رونق، فقط ہے نور و ظہور حضور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تمہارے نور سے روشن ہوئے زمین و فلک، تمہارے نور سے روشن ہوئے زمین و فلک، تمہارے نور سے روشن ہوئے زمین و فلک، یہی جمال ہے نزدیک و دور کی رونق، یہی جمال ہے نزدیک و دور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، زبان حال سے کہتے ہیں نقش پا ان کے، زبان حال سے کہتے ہیں نقش پا ان کے، زبان حال سے کہتے ہیں نقش پا ان کے، ہم ہی ہیں چہرہ غلما نحور کی رونق، ہم ہی ہیں چہرہ غلما نحور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرے نثار تیرا ایک جلوہ رنگی، تیرے نثار تیرا ایک جلوہ رنگی، تیرے نثار تیرا ایک جلوہ رنگی، بہار جنت و حور و قصور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 6 اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق۔ یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے، اور آپ دیکھیں پہلے مصرے میں جو الفاظ ہیں دوسرے میں بھی تقریباً وہی ہیں، لیکن ایک لفظ جو پہلے ظہور ہے اور بعد میں نور ہے، دوسرے مصرے میں پہلے نور ہے بعد میں ظہور ہے، تو ایک ہی طرح کے الفاظ کو دونوں مصروں میں الگ الگ معنی میں استعمال کرنا یہ بھی شاعر کا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ کمال کی بات ہے اس کلام کے ابتدا میں ہی، اور پہلا شعر ہی اتنا لاجواب ہے۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری، آپ کا ظہور، یہ تو چشم نور کی رونق ہے۔ چشم یعنی آنکھ، نور یعنی نورانیت، نورانیت کی آنکھ کا جو نور ہے، نورانیت کی آنکھ کی جو رونق ہے وہ آپ کی تشریف آوری ہے۔ آپ آئے ہیں تو ہدایت کا نور چمکا، آپ آئے ہیں تو ہر طرف حق حق ہو گیا، آپ آئے ہیں تو باطل ختم ہو گیا، اور آپ کی تشریف آوری سے ہر طرف رونق پھیل گئی، آپ کے ظہور سے یہ برکتیں ہیں، اور تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق۔ بزم ظہور، یہاں بزم ظہور کا معنی ہے دنیا، ظاہر ہونے سے، ہر کوئی دنیا میں ظاہر ہے، یہ دنیا ظاہر کی دنیا ہے، غیب کی دنیا نہیں ہے۔ عالم غیب الگ ہے، یہ عالم اظہار ہے، عالم ظاہر ہے۔ تو اس عالم ظاہر، عالم دنیا کی رونق یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں رہے نہ عفو میں پھر ایک ذرہ شک باقی، جو ان کی خاک قدم ہو قبور کی رونق۔ قبور یہ قبر کی جمع ہے، یعنی جس میں دفنایا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ لحد بھی کہتے ہیں اسے، تھوڑا سا لحد اور قبر میں فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بعض اوقات ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے مبارک قدم کی خاک ہماری قبر کی رونق بن جائے، قدم تو دور کی بات ہے، اگر قدم کی خاک بھی تشریف فرما ہو جائے
تو پھر کوئی شک باقی نہ رہے عفو میں، عفو یعنی معافی، ہماری بخشش میں، ہماری معافی میں، ہماری مغفرت میں کوئی شک باقی نہ رہے، تو پھر ہماری قبر تو نور علی نور ہو جائے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں نہ فرش کا یہ تجمل نہ عرش کا یہ جمال، فقط ہے نور و ظہور حضور کی رونق. فرش کا یہ تجمل یعنی زمین کی جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنی بھی بہاریں ہیں، جتنی بھی زمین کے کمالات ہیں، اور عرش کا جمال، عرش کی خوبصورتی، عرش کا کمال، عرش کی جمال، عرش کی جو فضیلتیں، یہ سب کیا ہے؟ کہہ رہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور آپ کے ظہور یعنی آپ کی تشریف آوری کی رونق کی برکتیں ہیں کہ حضور ہیں تو یہ سب کچھ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حضور ہیں تو سب کچھ ہے. عرش کا جو جمال ہے وہ بھی، فرش کا جو جمال ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے نور کی برکت سے ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں تمہارے نور سے روشن ہوئے زمین و فلک، یہی جمال ہے نزدیک و دور کی رونق. زمین نزدیک ہے، فلک دور ہے، تو کہہ رہے ہیں فلک جو دور ہو اس کی رونقیں بھی آپ کے نور سے ہیں. اس پہ سورج ہے، اس پہ چاند ہے، اور جو پلانٹس ہیں، جو نورانی نور، چمکتے دمکتے ستارے، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہوئے، اور یہی زمین کو بھی روشن کر رہا ہے. تو زمین و فلک سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مستنیر ہو رہے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں زبان حال سے کہتے ہیں نقش پا ان کے، ہم ہی ہیں چہرہ غلمان و حور کی رونق. سبحان اللہ. یعنی نقش پا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جہاں لگ گئے، جس خاک پہ لگ گئے، وہ جگہ نقش پا کو اپنے سینے میں سمو لیتی ہے، وہ خاک، وہ ذرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش پا بن جاتے ہیں. تو وہ نقش پا کہہ رہے ہیں زبان حال سے، اپنی چمک دمک سے گویا کہہ رہے ہیں. زبان حال وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے لیکن بات واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے. تو زبان حال سے وہ نقش پا کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو یہ جو چمک دمک ہماری ہے نا، ہم ہی تو ہیں جو جنت کے غلمان اور جنت کے حوروں کے چہرے کی رونق ہیں. ہمارے ہی تو فیض سے جنت کی حوریں اور جنت کے غلمان روشن ہیں، اور ہم جن کے فیض سے روشن ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. غلمان یہ جنت کی ایک مخلوق کا نام ہے، یہ لڑکے ہوں گے جو جنتیوں کے خدمت گزار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اور ان کی رونق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرے نثار تیرا ایک جلوہ رنگی، بہار جنت و حور و قصور کی رونق. سبحان اللہ. تیرے نثار یعنی یا رسول اللہ تیرے صدقے، تیرے قربان، کہ آپ کا ایک جلوہ رنگی، آپ کا ایک مبارک جلوہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے بھی تو مختلف ہیں نا، کبھی کیا جلوہ ہے، کبھی کیا جلوہ ہے، کبھی کیسا جلال ہے، کبھی کیسا جمال ہے، کبھی مسکراہٹ ہے، کبھی ایسا رعب ہے کہ آنکھ نہ جمائی جا سکے، تو کبھی ایسے ہیں کہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ مسکرا بھی رہے ہیں تو ہنس بھی رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم بھی فرما رہے ہیں. تو اس طرح کے مختلف جلووں کی بارگاہ تھی یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک جلوہ، صرف ایک خوبصورت جلوہ، جلوہ رنگی، خوبصورت جلوہ، جنت کی بہار ہے، حوروں کی بہار ہے، اور قصور کی بھی بہار ہے. قصور یعنی محلات، جنت کے محلات جسے قصر کہتے ہیں، قصر کی جمع ہے قصور. قصور کی بھی رونق، حور کی بھی رونق، جنت کی بھی رونق پیارے آقا کا ایک جلوہ ہے. سبحان اللہ. آئیے مزید کچھ اشعار اس کلام کے طرز میں سنتے ہیں، پھر تشریح کی طرف آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق. ضیا زمین و فلک کی ہے جس تجلی سے، ضیا زمین و فلک کی ہے جس تجلی سے، ضیا زمین و فلک کی ہے جس تجلی سے. الہی ہو وہ دل ناصبور کی رونق، الہی ہو وہ دل ناصبور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق.
یہی فروغ تو زیب صفا و زینت ہے، یہی فروغ تو زیب صفا و زینت ہے، یہی فروغ تو زیب صفا و زینت ہے، یہی ہے حسن و تجلی و نور کی رونق، یہی ہے حسن و تجلی و نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، حضور تیرا و تاریک ہے یہ پتھر دل، حضور تیرا و تاریک ہے یہ پتھر دل، حضور تیرا و تاریک ہے یہ پتھر دل، تجلیوں سے ہوئی کوہ طور کی رونق، تجلیوں سے ہوئی کوہ طور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، سجی ہے جن سے شبستان عالم امکان، سجی ہے جن سے شبستان عالم امکان، سجی ہے جن سے شبستان عالم امکان، وہی ہے مجلس روض نشور کی رونق، وہی ہے مجلس روض نشور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، کرے دلوں کو منور سراج کے جلوے، کرے دلوں کو منور سراج کے جلوے، کرے دلوں کو منور سراج کے جلوے، فروغ بزم عوارف ہو نور کی رونق، فروغ بزم عوارف ہو نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، دعا خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے، دعا خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے، دعا خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے، حسن یہ غم ہے نشاط و سرور کی رونق، حسن یہ غم ہے نشاط و سرور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید اشعار طرز میں سماعت کی ہے، کلام جاری ہے۔ تیرا ظہور ہوا چشم نور کی رونق، تیرا ہی نور ہے بزم ظہور کی رونق۔ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ فرماتے ہیں اگلے شعر میں، ضیا زمین و فلک کی ہے جس تجلی سے، الہی ہو وہ دل ناصبور کی رونق۔ دل ناصبور یعنی بے رونق سا دل، اجڑا ہوا دل۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک، جس زمین اور جس آسمان کی ضیا تیرے نبی کے نور کے صدقے میں ہے، جس تجلی سے، جو تجلی نور مصطفیٰ ہے جو آسمان و زمین کو روشن کیے ہوئے ہے، الہی اے میرے رب کریم، اس نور پاک کی کوئی تجلی اس دل بے نور کو بھی عطا کر دے، تاکہ یہ دل ناصبور بھی رونق والا ہو جائے اور اس دل میں بھی تاریکی ختم ہو اور نور نور ہو جائے۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے اپنے دل کی تاریکی کو دور کرنے کے حوالے سے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، یہی فروغ تو زیب صفا و زینت ہے، یہی ہے حسن و تجلی و نور کی رونق۔ فروغ اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ ابھی جیسے کہ لائٹ جل رہی ہے تو لائٹ تو ایک طرف جل رہی ہے،
لیکن اس کی جو روشنی پھیلی ہوئی ہے نا، یہ اس کا فروغ ہے، اس کی روشنی کا پھیلاؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک کا جو فروغ ہے، جو حسن کا پھیلاؤ ہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہی تو زیب صفا و زینت ہے۔ زینت یعنی خوبصورتی اور جو بھی بیوٹی ہوتی ہے، جتنی بھی، اسے زینت کہتے ہیں۔ صفا یعنی صفائی، صرف بیوٹی سے کام نہیں چلتا، صفائی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جتنی بھی صفائی ہے اور جتنی بھی زینت ہے، سب کا فروغ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور یہی ہے حسن و تجلی و نور کی رونق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی تمام کائنات کے حسن، تمام تجلیاں اور تمام نور اور تمام انوار کی رونق ہے۔ میرے آقا کے نور ہی سے سب کا سب جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، حضور تیرہ و تاریخ ہے یہ پتھر دل، تجلیوں سے ہوئی کوہ طور کی رونق۔ آئے ہائے ہائے، یہ پتھر دل کتنا سا ہے، اگرچہ دل میرا پتھر سا ہے اور سخت ہے، اس پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تیرا یعنی کالا، تاریک، بالکل سیاہ ہو چکا ہے یا رسول اللہ، اے میرے حضور یہ میرا دل پتھر سا ہے، تیرا و تاریک ہے، کالا اور سیاہ ہے، لیکن آپ کا تو نور وہ ہے کہ آپ کی تجلیوں سے تو کوہ طور کو رونق ملی۔ کوہ طور بھی آپ کے نور سے منور ہوا، اس نے برکت لی۔ اتنا بڑا پہاڑ جب روشن روشن ہو گیا تو یہ دل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ یہ دل کیا ہے، حقیقت رکھتا ہے آپ کے سامنے، کہ آپ اس کو ٹھیک نہ کر سکو، یا رسول اللہ اسے بھی اچھا کر دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، سجی ہے جن سے شبستان عالم امکان، وہی ہے مجلس روض نشور کی رونق۔ شبستان یہ محفل کو کہتے ہیں، عالم امکان یعنی دنیا، عالم امکان اس دنیا کو کہتے ہیں۔ اس دنیا کی محفل جن کے صدقے میں سجی ہوئی ہے، وہی ہے مجلس روض نشور کی رونق۔ روض نشور یعنی قیامت کا دن، نشور یعنی اٹھایا جانا۔ روض نشور جس دن اٹھایا جائے گا، تو قیامت کے دن ہمیں موت سے اٹھایا جائے گا، اور ہمارا یہ ایمان ہے، تو اس دن اور اس قیامت کے دن کی رونق اور وہاں کا بھی جو کمال اور جمال اور جو اس دن کی بہاریں ہوں گی، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تو ہوں گی۔ آپ کرم کریں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور غلاموں کے بیڑے پار کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کریں دلوں کو منور سراج کے جلوے، فروغ بزم عوارف ہو نور کی رونق۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر اپنے اندر دو معنی رکھتا ہے۔ پہلے تو اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے آپ کو سراجم منیرہ فرمایا، تو اس سراج، اس مبارک روشن سورج کے جلوے دلوں کو منور کریں، کریں دلوں کو منور سراج کے جلوے۔ پھر اگلے مصرے میں کہہ رہے ہیں، فروغ بزم عوارف ہو نور کی رونق۔ بزم عوارف یعنی اہل علم، اہل معرفت کی محفل، اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو کمال ہے، اس کا جو فروغ ہے، اس میں جو حسن ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے میں ہے۔ یہ تو ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا یہاں پر بیان کیا گیا، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تخلص تھا نور۔ اب نور سے اپنی شاعری فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی کتاب ہے سراج العوارف۔ سراج العوارف، تو اس شعر میں اگر آپ دیکھیں نا، تو آپ کو سراج کا لفظ بھی ملے گا اور عوارف کا لفظ بھی ملے گا۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے اپنے پیر و مرشد کی کتاب کے لیے دعا بھی ہے، یا کتاب کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کریں دلوں کو منور سراج کے جلوے۔ دلوں کو منور کرتے ہیں آپ کی کتاب کے جلوے، میرے پیر و مرشد کی کتاب سراج العوارف جو ہے، اس کے جلوے، اس کی جو مدنی پھول ہیں، وہ دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اور بزم عوارف، اہل معرفت کی محفل کا فروغ اور اس کا حسن، یہ میرے آقا پیر و مرشد ابو الحسین احمد نوری، آپ کے نور کی رونق سے ہے۔ تو یہ اپنے پیر و مرشد کی شان میں بھی شعر ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتا ہے، شہنشاہ سخن کی مراد ہو۔ یہ اس طرح کے اشعار بھی ان حضرات سے ملتے ہیں، جیسے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جو قصیدہ ہے، آپ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں منقبت جو لکھی ہے، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، اس کے کئی اشعار آپ کو ایسے ملیں گے جو ذو معنی ہیں، ان کے دو دو معنی کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں معنی خوبصورت ہیں۔ تو یہ اہل علم اور اہل اشعار کے لیے بڑا زبردست اشارہ ہوگا میری طرف سے انشاءاللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دعا خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے،
یہ مقطع بھی ہے، آخری شعر ہے، دعا خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے، حسن یہ غم ہے نشاط و سرور کی رونق۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ مالک مجھے عشق مصطفیٰ، غم مصطفیٰ عطا کر دے، اور پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں حسن یہ جو غم ہے نا، یہ جو درد ہے نا، یہ درد نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ تو سرور اور نشاط کی بھی رونق ہے۔ اگر سرور میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، خوشی میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، تو پھر کیا خوشی ہے، کیا نشاط ہے؟ نشاط تو ہے ہی وہ جس میں حضور علیہ السلام کی محبت ہو، عشق مصطفیٰ ہو، غم مصطفیٰ ہو، پھر عید بھی عید لگتی ہے، پھر کوئی رات بھی خوبصورت رات لگتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر زندگی پھیکی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کلام مکمل ہوا، زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ